السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ کچھ سیاسی معاملات ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے پنجاب میں بات بھی کی اور پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کو سراہا بھی، کہا کہ پچھلے لوگ کم کام کر کے زیادہ تشہیر کرتے تھے، یہاں زیادہ کام ہو رہا ہے، تشہیر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں گے کہ کل 3 سالہ پرفارمنس بھی پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے ایک فنکشن ہے جس میں بتائی جائے گی۔ پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا اور اس میں جو ان کے، اگر میں اس کو گریونسز کو آئی ہیو ٹو ورڈ اٹ ویری کیئرفلی، کیا ہوا، یہ کیا وجہ تھی کہ ان کو یہ خط لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے ایک بینچ میں ایک درخواست پر جو جرنلسٹوں کی طرف سے درخواست کی تھی کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے، اس پر ایکشن لیا، ایک آرڈر جاری کیا، اس کو غیر مؤثر کیا ایک 5 رکنی بینچ نے، اور کہا کہ ہیئرنگ ہوگی جس میں جو آج ہوئی، جس میں یہ تعین کیا جائے گا کہ سو موٹو کس طرح اور کون لے سکتا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے بینچ کو مانیٹر، کوئی بینچ مانیٹر نہیں ہو سکتا، کسی فیصلے کو ابینس میں نہیں رکھا جا سکتا، اگر ایک بینچ دوسرے کو مانیٹر کرے گا تو جوڈیشل سسٹم کلیپس کر جائے گا، دھڑام سے گر جائے گا۔ انہوں نے مثالیں بہت سی دیں، کچھ جو سو موٹو پر بینچز بنے اس پر تنقید بھی کی، جس میں افتخار چودھری صاحب کا ایک بینچ اور قاضی اور ثاقب نثار صاحب کا ایک بینچ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑی ان یوزول پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی، ایک غیر معمولی پریکٹس ہے کہ کاز لسٹ سی جے اپروو کرتا ہے، یہ پریکٹس ہے، کہتے ہیں قانون نہیں ہے یہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور لتاڑا انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ یہ حکومتی نمائندے ہیں، یہ حکومت کے ان کا خیال رکھتے ہیں کہ کیا حکومت کیا سوچتی ہے، حکومت کی پریفرنسز کیا ہیں، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، اور اس کے مطابق کیس لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو میں نے نوٹس لیا وہ سو موٹو نہیں تھا، ایک درخواست آئی تھی جس پر میں نے نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی کہ اینی سسٹم which by giving effect to the form and not to the substance defeats substantive rights is defective to that extent۔ میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں سمجھ پایا ہوں کہ کیا ان کا خیال ہے کہ پروسیجر نہیں، آؤٹ کم زیادہ اہم ہے۔ مجھے تو اس سے یہی سمجھ میں آیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ پروسیجرز اہم ہیں، آؤٹ کم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی اس کیس میں۔ لیکن میں یہ پوچھ لیتا ہوں، جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جسٹس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاضی صاحب۔ سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے آج کل۔ فائز عیسیٰ صاحب کافی کانٹروورشل جج بن گئے ہیں چند وجوہات کی بنا پر، اور اس وجہ سے یہ سب چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ عام طور سے ایسی چیزیں منظر عام پر نہیں آتی سپریم کورٹ کے لیول پر، لیکن چونکہ یہاں پر یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، جہاں تک کہ فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے، جو ان کا سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ میری نظر میں تو سپریم کورٹ کے پروسیجر کے مطابق ہے، چونکہ کوئی سپریم کورٹ کی بینچ، ایک بینچ دوسری بینچ کو مانیٹر نہیں کر سکتا۔ سر لیکن کل اعتزاز صاحب نے ایک چیز کہی، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کوئی جج سو موٹو تو لے سکتے ہیں لیکن بینچ بنانے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ یعنی کوئی بھی درخواست آئے گی اس کو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس بینچ پہ جائے گی۔ از دیٹ کریکٹ؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو صحیح ہے کہ دیکھیے، بینچ بنانے کا جو پاور ہے وہ تو صرف چیف جسٹس کے پاس ہے سپریم کورٹ میں، دیٹ از ٹرو۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے جو کہ نظر آتا ہے یہاں پر، چونکہ میں نے تو کیس دیکھا نہیں ہے، میں سر چلے میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں۔ نے کہا میرے سامنے صحافیوں کی ایک درخواست آئی اور ظاہر ہے میں نے اس پر آرڈر پاس کیا۔ سو کوئی بھی درخواست کسی جج کے سامنے، کسی بینچ کے سامنے جائے تو وہ خود ہی اس پر آرڈر پاس کر سکتے ہیں، اس کیس کو سن سکتے ہیں، یا اس کو چیف جسٹس کے پاس جانا پڑے گا درخواست کو، اور وہ فیصلہ کریں گے کون سے ججز اس کو سنیں؟ نہیں، یہ دیکھیے، جہاں تک یہ پروسیجر کا تعلق ہے، جب کوئی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو وہ رجسٹرار پھر اس کو پٹ اپ کرتا ہے چیف جسٹس کے سامنے، اور چیف جسٹس پھر وہ نامنیٹ کرتے ہیں کہ کون اس کو سنے گا۔ یہ طریقہ ہے، اور اگر یہ اپلیکیشن ان کے سامنے آ گئی تو اس کے وہ سنوائی کے لیے، تو اس کے مطلب کہ یہ پروسیجر پورا ہو گیا، اور شاید چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے ان کے سامنے پٹ اپ کر، تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ سر لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر جب رجسٹرار قائم مقام چیف جسٹس صاحب علیحدہ بینچ کیوں بناتے 5 وہ پٹ اپ کرتا ہے چیف جسٹس کے پاس، چیف جسٹس پٹ اپ کرتا ہے، پھر بتاتا ہے کون سی بینچ اس کو سنے۔ اور سر یہ اختلاف ہوتا ہے، ماضی میں ہوا ہے بینچ کے اندر اختلاف رہتے بھی۔ جی جس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
چونکہ میں تو باہر ہوں نا، ابراڈ ہوں. نہیں سر، میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ جو اختلافات ہوتے ہیں نارمل چیز ہے؟ بیکاز آئی مین آئی بلیو ان پلورالٹی آف اوپینینز. لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا بھی ہے، اداروں میں ہوتا ہے، لوگ اپنے اختلافات کو وائس بھی کرتے ہیں. دیر از نتھنگ رانگ ود دس، رائٹ؟ نہیں، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. اختلافات تو انسانوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ کو یاد ہے کہ کچھ چند عرصے پہلے ایک دفعہ انڈین سپریم کورٹ کے 2 ججز نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ غلط پیش کیا، یہ بینچ فکس کی تھی. آپ کو شاید یاد ہوگا. جی. تو یہ اس قسم کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرصورت جو پروسیجر ہے وہ یہ جو کہ اجلاس صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا جج اس چیز کو سنے گا. لیکن اگر ایک جج نے کے سامنے ایک اپلیکیشن آ گئی، غلط یا صحیح لیکن اپلیکیشن آ گئی، اور اس نے اس پہ کوئی بھی آرڈر پاس کر دیا، تو پھر اس کو مانیٹر کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی بالکل نہیں. اور اجلاس صاحب کا خیال تھا کہ سو موٹو کوئی بھی جج لے سکتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. سر یہ مجھے ایک لائن ایکسپلین کر دیں. تو 184(3) کے تحت دیتے ہیں، اور وہ تو جب جج کے سامنے کوئی اس جو 184(3) میں جو چیزیں لکھی ہیں، ہیومن رائٹس اور یہ وہ سب چیزیں جو لکھی ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو کوئی سپریم کورٹ کا جج اس کے سامنے کیس آتا ہے وہ لے سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اپلیکیشن بھی درست ہے. اس میں ایسے یہ مسائل تو پاکستان کے بڑے پریسنگ مسائل ہیں جو جرنلسٹ کی طرف سے ان کے سامنے رکھے گئے. یہ بتائیے ایک آخری سوال سر. اینی سسٹم وچ بائی گیونگ افیکٹ ٹو دا فارم اینڈ ناٹ ٹو دا سبسٹنس defeats substantive rights is defective to that extent. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر امپورٹنٹ نہیں ہے، آؤٹ کم امپورٹنٹ ہے؟ از دیٹ واٹ دس مینس؟ دیکھیے یہ بھی ڈیبیٹیبل ہوتا ہے. پروسیجر امپورٹنٹ ہے کہ اس کا آؤٹ کم امپورٹنٹ ہے. نیچرلی سبسٹینٹیو چیزیں تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن پروسیجر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ معاملات صحیح طریقے سے فیصلہ ہو. اور لیکن دی اینڈ ریزلٹ تو یقیناً سبسٹینٹیو چیز جو ہے وہ اگر وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بجائے پروسیجر کے. یہ تو کئی اس قسم کی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پروسیجرز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ ہے جو کہ ایکچولی فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. جیسے شاہد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا. حالانکہ یاد ہے جب وہ واٹس ایپ کالز کا بڑا سلسلہ ہوا تھا ڈیورنگ پیناما کیس، تو کہا گیا تھا پروسیجر وائلیٹ ہو گئے ہیں، پروسیجر وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو اب لوگ کہاں کھڑے ہیں اب اس چیز پر کہ پروسیجر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آؤٹ کم زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس ڈیبیٹ کو بھی پاکستان میں کہیں نہ کہیں سیٹل ہونا پڑے گا. عمران خان صاحب کا ایک بیان سناتے ہیں پنجاب اور عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے بارے میں، اور اس کے بعد اس پہ بحث شروع کرتے ہیں. بتائیے، سنائیے جی. لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا، پنجاب میں بربادی آ گئی. اتنی آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے وہ کام کیے جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھے کاموں میں آپ اپنا نام سامنے لانا ہی نہیں چاہتے، آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں. پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی، اتنی پروجیکشن تھی. آپ اتنا کام کرتے ہیں، آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے. روح خلاصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. وسیم بادامی صاحب ہیں، بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت کام ہو رہا ہے اور پروجیکشن. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کو ایک بات کا پتہ، مارکیٹنگ. Yes, he knows how to market. مارکیٹ کیا ہوتی ہے، مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں کسی چیز کی، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ مارکیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. پروڈکٹ ٹھیک ہے ہمارا، عثمان بزدار پروڈکٹ ٹھیک ہے، مارکیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو. اچھا مزے کی بات ہے، آج انہوں نے پرفارمنس کا انہوں نے پول بھی خود کھولا. عمران خان صاحب کی ان کو دیانت کو، ایمانداری کو داد دیں. آج انہوں نے خود فرمایا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ مینار پاکستان پہ ہوا ہے بڑی شرمندگی ہے. تو مینار پاکستان پہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری آپ اور میرے اوپر آتی تھی. آپ کی پولیس 4 گھنٹے تک نہیں پہنچی، اور وہ خاتون اور اس کے ساتھی جو ہیں آپ کی 15 پہ کال کرتے رہے، کسی نے رسپانڈ نہیں کیا. یہ پرفارمنس ہے جو آپ نے کہا کہ جناب جس کی آگے تشہیر نہیں کی جاتی. ان کے بارے میں مشہور ہے بزدار صاحب کو، نہ کام کرتے ہیں نہ کام کی تشہیر ہوتی ہے. وہ جو فرما رہے تھے تشہیر، وہ 8-10 آج بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سی تشہیر ہے. 6 سے زیادہ آئی جی بدل چکے ہیں آپ، اگر 4-5 سے زیادہ آپ وہاں پہ اپنے چیف سیکرٹری بدل رہے ہیں. روزانہ کی بنیادوں پہ آپ کے بیوروکریٹ جا رہے ہیں، سی پی او، یہ پہلی دفعہ پنجاب میں ان پہ الزام لگتا تھا. شریفوں پہ ہم بھی بیٹھ کے سٹوریز کرتے ہیں، سب سے زیادہ سٹوریز ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں یہاں پہ. ان پہ لگتے تھے الزامات، چلیں کرپشن ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، آتی تھیں. یہ پہلی دفعہ لگے، یا آپ کیسے سفارش پہ لوگ لگتے ہیں ہم ڈپٹی کمشنر. یہ پہلی دفعہ پنجاب میں ہم نے سنا ہے اوپنلی کہ انہوں نے لوگوں کو یہاں پہ پیسے لے کے لگانا شروع کیا. پنڈی کے آپ اس کو دیکھ لیں، یہ جو پنڈی کا آپ کا ڈپٹی کمشنر عامر عمیق لگا ہوا ہے، اس کو پنجاب اینٹی کرپشن نے سپریم کورٹ سے گرفتار کیا ہے. سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ اپنے رشتہ داروں کے نام پہ انہوں نے 1200-1300 ایکڑ زمین انہوں نے الاٹ کر دی تھی. وہ پنجاب کا آپ کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے. آپ کسی بھی ضلع میں چلے جائیں سر، آپ کو ڈپٹی کمشنر خود بتائے گا میں کتنے پیسے دے کے آیا ہوں. میں
آ کے لگاؤں میں. آپ پولیس کی کارکردگی دیکھ لیں, سب سے زیادہ ورسٹ پولیس کی کارکردگی جو آپ کو پنجاب میں نظر آئے گی. ابھی میں محرم پہ کیا ہوتا, لیا کیا ہوتا سر, اتنا بدترین آپ کو روڈز میں 3 سال ہو گئے. وش کے مجھے ہوتا تو میں آپ کو فوٹو بھیجتا, پکچرز بھیجتا. آپ موٹر وے سے اتنے شور کوٹ سے جائیں, لیا تک جائیں, 100 کلومیٹر ہے, 4 گھنٹے چاہیے. بدترین روڈ ہے, یہ روڈ ہے سر, جہاں پہ آپ کی 2-2.5 کروڑ کے قریب کی آبادی ہے. اب میاں والی سے شروع ہوں, وہاں ملتان تک جائیں, 4-5 ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں. آپ سڑک دیکھ لیں, لوگ مار رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. جتنے الزامات اور جتنی میرا کلین ایفیشنسی آپ کو پنجاب میں نظر آتی ہے, خود تو کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کی پولیس کی آپ کی ناکامی ہے. آپ نے جو CCPO لگایا ہوا ہے سر, ابھی جو ہے یہ ڈوگر صاحب جو ہیں, اب ان کو شہباز شریف نے ہٹایا تھا, ان پہ میسو قسم کے الزامات تھے, اوورسیز پاکستانی تھے, ان کے پراپرٹیز پہ قبضے کیے تھے, قبضہ گروپوں سے ساتھ. انکوائری رپورٹ ہے, اور شہباز شریف نے ان کو DIG آپریشن سے ہٹایا. آپ نے ان کو CCPO لگایا ہوا ہے. کوئی آپ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ بتا دیں. آپ نے پولیس میں ریفارمز کرنے تھے, کوئی ریفارمز آپ نے کی ہیں؟ میں یہ آتا ہوں اس چیز پہ کہ 3 سال کی کارکردگی میں کل بتائیں گے کیا. آپ نے سرائکی علاقوں کے نام پہ بزدار صاحب کو لے کے, آپ لے کے جو پہلی دفعہ لاہور رہے تھے, پہلی دفعہ آئے تھے نا, مطلب میں ایک اس کو دے رہا ہوں, اٹھا کے آپ نے ان کو بنا دیا. ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے سرائکی علاقوں میں کیا ہے. آپ کاشف کسی دن میرے ساتھ چلیں, آپ کو ایک ٹور دوں, میں ایک ٹرپ کروں, یہاں سے لے کے چلوں گا, اپنے بھائی کو ڈرائیو کر کے لے کے جاؤں گا. آپ کو شور کوٹ سے جھنگ, پھر آپ کو وہاں 18 ہزاری, آپ کو فیصل آباد, یہاں سے سارا ہوتے روٹ جاتے ہیں, لاہور والے روٹ جو ہیں, آپ کو وہاں سے کسی دن میں MM روڈ سے لے کے جاؤں, آپ کو لیا دکھاؤں. لیا بدترین حالت میں, صرف آپ کو ایک مثال دے, تمام آپ کے ڈسٹرکٹ کا یہ حال. جب آپ نے کرپٹ بیوروکریسی, پہلی دفعہ آپ نے ٹیکے نہ یہاں پہ لگنے شروع کیے, نام شروع ہو گئے, مشہور ہو گئے کہ ٹیکے صاحب ہیں, اور وہ بیٹھ کے پیسے لے رہے ہیں, اور وہ بیٹھ کے اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں. پنجاب میں پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں لوگ پیسے دے کے اپوائنٹمنٹس لے رہے ہیں یہاں پہ. وہ کہتے ہیں پرفارمنس بڑی اعلی ہو گئی. آپ والی بات کہ خان صاحب کو وہاں مارکیٹنگ کرنی سب سے زیادہ بہتر آتی ہے, انہوں نے بزدار صاحب کو بیچ دیے, سیل کر دیا, اور پوری قوم کو. وسیم بادامی صاحب سے میں ذرا کر دوں کہ عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں, وسیم بادامی صاحب یہ کہا کہ بزدار کام کر رہے ہیں لیکن تشہیر نہیں ہو رہی. یعنی کوشش کی ہے کہ یہ بتانے کی کہ بہت کام ہو رہا ہے پنجاب میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل 3 سال کی کارکردگی میں پرائم منسٹر کیا بتائیں گے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک صاحب جو دل سے کنونسڈ ہیں کہ بزدار صاحب واقعی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ان کا نام عمران خان صاحب ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. میرا خیال ہے آپ کا خیال ہے کہ عثمان بزدار خود بھی کنونس نہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی, مجھے لگتا ہے اندر ان کو ہی پتا ہے کہ کوئی بات بن نہیں رہی, لیکن بٹ ٹھیک ہے یار, اس لیے وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی کنونس ہیں کہ بات بن نہیں رہی, لیکن خان صاحب کنونس ہیں. میں پنجاب کے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ کو کوٹ کرتا ہوں, نے کہا کہ میں نے بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے, ایڈی پیدل کمانڈر میں بھی کبھی کم نہیں کیتا. یہ میں بڑا امپورٹنٹ بیوروکریٹ ہے پنجاب کا, اس کی بات کر رہا ہوں. خیر چل, میں پریسائزلی یہ کہنے والا تھا کہ ظاہر ہے وی کین ناٹ نیم اینڈ وی شوڈ ناٹ نیم جو آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہو, لیکن ورنہ آپ کسی بھی حوالے سے سیاست دانوں میں PTI کے اپنے لوگ دیکھ لیں, اپوزیشن کو تو چھوڑی, انہوں نے تنقیدی کرنی ہے نا, بیوروکریٹس دیکھ لیں یا غیر سیاسی حلقوں, ہر جگہ پوچھ لیں, کہیں کوئی ایک جگہ ہے جہاں آپ کو کیمرہ بند کیے ہوئے بزدار صاحب کے حوالے سے مثبت فیڈ بیک آیا ہو تو مجھے بتائیے گا, میری معلومات میں اضافہ ہوگا. مجھے نہیں ملا ایسا معاملہ. اور دوسرا, اس گورنمنٹ نے جتنا آپٹکس پر یہ کام کرتے اتنا تو کوئی اور نہیں کرتا. تو اگر بزدار صاحب, یعنی میں بزدار صاحب کی جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دیکھیں نا جی بات کرنے اچھی نہیں آتی, طریقے سے نہیں آتی, دیکھیں نا جی ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے, دیکھیں نا جی, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں میڈیا پہ, اچھے نہیں ہوتے. تو یہ ہرگز بھی پیمانہ نہیں ہے ان کی کارکردگی جانچنے کا. پیمانہ وہ ہے جو بھی کلاسرا صاحب نے بتایا, پیمانہ وہ ہے جو پٹواریوں کی صورتحال ہے, پیمانہ وہ ہے جو لاہور کی سچویشن نظر آ رہی ہے, جو لاہور کا کچرا میں نظر آتا ہے. بھائی مظہر عباس صاحب ریلیٹ کریں گے, ہم سارے سندھ والے لوگ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو کر بات کریں, ہم یہ کہتے تھے کہ یار پنجاب دیکھ کے لاہور دیکھ کے ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہمارا کراچی ہمارا سندھ بھی ایسا ہو یار, تو سندھ اور پنجاب ذرا ایک جیسے ہوں. ہماری دعا تو پوری ہو گئی, لیکن غلط انداز ہے. ہم یہ چاہتے تھے سندھ اور پنجاب ایک جیسے ہوں, یعنی مطلب یہ تھا کہ سندھ اوپر آ جائے پنجاب جیسا ہو جائے. الٹا کام ہو گیا, سندھ وہی نا, پنجاب نیچے آ گیا, دونوں صوبے ایک جیسے ہو گئے. تو ہماری دعا میں کمی رہ گئی, ہم نے پورے الفاظ نہیں بولے تھے, تو وہ بالکل برابر کا معاملہ ہو گیا. تو سر آپ کو دعا اپنی اتنی آپ دعائیں کرواتے ہو, دعا تو اپنی فریز ٹھیک سے کر لینی تھی. دعا یہ نہ کرتے کہ دونوں کو ایک جیسا کر دو, کہتے ہیں اللہ سندھ کو اوپر لے کر آپ پنجاب کے لئے, آپ نے کہا دونوں کو ایک جیسا کر دو. وہ تو میں لطیفہ آ گیا تھا ذہن میں, انہوں نے کہا یہ لو جی ہو گیا جی, ان آرام ہے. اب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ نہیں جی سندھ اوپر آئے اور پنجاب ویسا ہی ہو, اور پھر ذرا معاملہ بہتر ہو. سر کل 3 سالہ گورنمنٹ کی کارکردگی پہ عمران خان صاحب بتائیں گے, آپ کو کسی اور گورنمنٹ کا ایسا یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو ایونٹ بنایا ہو, اور وچ از دیئر رائٹ, ہونا چاہیے. دیکھیں یہ اس میں کوئی پرابلم, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آ کے بتائیں گے تاکہ ہم بھی دیکھیں وہ کیا کہیں گے, ہم یہاں بیٹھ کر اس کو اسکروٹنائز.
گورنمنٹ کو تو بہت اچھا آتا ہے اپنی اچھی چیزوں کو کیش کرانا، ان کو آتا ہے. تو اگر بزدار صاحب نے بھی کوئی اچھا کیا ہوتا تو بے شک وہ ایک برے اسپیکر ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کو اچھا کیش کرا لیتی. مسئلہ ہے کہ اچھا کیا نہیں ہے اس لیے اچھا کیش نہیں ہو پا رہا، ورنہ اس گورنمنٹ کو اپنے اچھے کاموں کو کیش کرانا آتا ہے. تو مسئلہ میڈیا آپٹکس میں نہیں ہے، مسئلہ کارکردگی میں. ٹھیک. مظہر صاحب، وہ وسیم نے کہا کہ پنجاب نیچے آ گیا اور اس لیول پر چلا گیا. دیکھیں لاہور کا کمپیریزن اگر آپ کراچی سے کریں گے تو دیٹس آلویز اے بیڈ کمپیریزن. آپ لوگوں کو احساس کمتری ہوگا ساری عمر اگر آپ لاہور اور کراچی کو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں ایک دفعہ جہاز میں یہ واقعہ پہلے بھی سنا چاہوں گا. میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایم کیو ایم کے لڑکے، اس ٹائم ایم کیو ایم تھی، اس ٹائم الطاف حسین صاحب تھے. تو انہیں پہلا تو ظاہر ہے وہ کہا کہ سر آپ ہمارے خلاف اور یہ وہ، اور اس کے بعد اگلے جملے میں وہ ایم کیو ایم کی بحث ختم کر کے انہوں نے کہا سر یہ لاہور دیکھیں ہمارا کراچی کیسا سر. یعنی اینی ون ہوڈ کم ٹو لاہور، اس کا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ یار یہ کیسا اور وہ کیسا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 8 سال پہلے کی بات ہے. ابھی وزٹ کریں کسی وقت اب لاہور. اچھا، میں نے بندوق آپ کے سر پہ رکھ دیا مظہر صاحب. میں نے بندوق، آپ تعریف کریں بزدار صاحب کی، پیچھے بندہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے. اگر آپ نے بزدار صاحب کی تعریف نہ کی، کچھ تو بچائیں کسی کو کہ اس کو کوئی تو ہو ادھر جو بتا سکے کہ بزدار صاحب نے کوئی اچھا کام کون سا کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جو اچھا کر رہے ہیں. دیکھیں کاشف، آج سے 3 سال پہلے میری اور ارشاد بھٹی کی اس پہ بحث ہوئی. میں نے کہا عثمان بزدار 2023 میں تک وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور اس کے بعد سے آج تک اس پہ میری بحث ہوتی ہے ان سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں ان کی نہیں ہے سر، غلطی آپ کی ہے. عثمان بزدار خوش قسمت آدمی ہیں کہ جن کی عمران خان تعریف کرتے ہیں اور ان کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، ورنہ عمران خان جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد. آپ آئی جیز اٹھا لیں، آپ چیف سیکرٹریز اٹھا لیں، ابھی ایف بی آر میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تشہیر نہیں کرتے، آج ہی معاف کیجیے گا، آج ہی جنگ یا دوسرے اخبارات میں بھی جو اشتہارات چھپے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کس کی تصاویر لگی ہوئی ہیں اس کے اندر. یہ جو پنجاب میں آج جو پروگرامز ہوا ہے اس کے حوالے سے، اور یہی نہیں پچھلے چند ماہ میں دیکھ لیں، جبکہ عمران خان کا کنسیڈرڈ پوزیشن تھی کہ ہمیں کبھی بھی اپنی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اور کم سے کم انہوں نے اپنے حوالے سے بھی بات کی. لیکن آپ دیکھیں وہ چیزیں ساری ختم ہو گئیں. تو ہو سکتا ہے بہت سے کام ہو رہے ہوں، میرا خیال ہے احساس سر. لیکن میری بات سنیں مظہر صاحب، اب کیونکہ ساری ایک جیسی گل کر رہے ہو، لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر. وہ کسی نہ کسی کو بے شک 10 آئی جی تبدیل ہوں، بے شک 20 چیف سیکرٹری تبدیل ہوں، کام ہونا چاہیے، کام بہتر ہونا چاہیے. مجھے لسٹ کریں. انہوں نے کہا سڑکیں نہیں ہیں ساؤتھ پنجاب کی، بہت برے حالات، لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. واٹ ایلس؟ ہسپتالوں کے حالات بھی پہلے جیسے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. پولیس پہلے جیسی ہے، کوئی تبدیلی نہیں. پٹواری کلچر پہلے جیسا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. سو اس گورنمنٹ نے تو ریفارمز کرنے تھے. لیٹس کم ٹو دی ریفارمز ناؤ. میں چاہتے ہوئے بھی ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں بن پا رہے ہیں. میں کی کراں بھائی، یہ حالات آ گئے ہیں. آپ کسی کی کوئی میں کی کہہ رہا ہوں. کاشف میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے جو دو بنیادی عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں اور اپنی پہلی پالیسی میں 2 چیزیں کہی تھی نا، کہ ہم سول ریفارمز کریں گے اور ہم پولیس ریفارمز کریں گے. اب وہ 3 سال کی کارکردگی میں یہ ضرور بتائیں کہ سول ریفارمز کیا کیے ہیں انہوں نے اور پولیس ریفارمز کیا کی ہیں. باقی سب چیزیں چھوڑ دیں. جو انہوں نے میجر چیز کہی تھی، اب سندھ میں ابھی جیسے وسیم بادامی کہہ رہے تھے، اب سندھ گورنمنٹ نے جو پچھلے 1.5 سال میں سڑکیں بنائی ہیں، انڈر پاس بنائے ہیں، میں نے خود ان کو فون کر کے مرتضی وہاب کو، سعید غنی کو کہا، میں نے کہا یار ابھی سڑکیں بنی ہیں اور ابھی ٹوٹ گئی سڑکیں. ابھی میں آج ہی انڈر پاس ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، جو سڑک ابھی 1.5 سال پہلے بنی تھی، 3 مرتبہ اس کا ایک اور ٹینڈر ہوگا، ایک اور ٹھیکیدار آئے گا. وہ سر سمجھا کریں نا سر. ایک تو آپ بھی میں ایک دفعہ یہ ویسے طریقہ کار سب کا، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس میں لاہور کو بھی شامل کر دوں. چھوٹی ایک روڈ تھی، میں لاہور اکثر جاتا تھا، میرا جو ان لاز ہمارے رہتے ہیں، بہت اچھی روڈ. یہ میں لاہور گیا تو وہ دوبارہ بن رہی تھی. میں کہ اس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی دوبارہ؟ وہ بجٹ ہوتا نا، بجٹ بچتا ہے آخر میں، اس کو کہیں لگانا ہوتا ہے، وہ آخر میں سڑکیں بنتی ہیں. مال روڈ بناتی ہے، حالانکہ مال روڈ اتنا اچھا، یہ میں 4-5 سال پہلے کی بات کروں. دس از ہاؤ دے ڈو اٹ. دس از یہ گدر سنگھ ہزار، یہ آپ کو سمجھتے مجھے پہلے تو سوچتا تھا کہ شاید یہ ریفریش کر رہے ہیں، لیکن نہیں سر. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہوتی ہے. بریک کے بعد مزید اس سائنس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 3 سال کی کارکردگی. کل وہ جو بیسک
जो पीटीआई का मंशूर था वो रिफॉर्म्स का था। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ये तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम हुआ, लिस्ट कर देते कि काम क्या हुए हैं। इमरान खान साहब ने जज होना था सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स पर, बिकॉज वो यही कहते थे कि ये आम आदमी को इन लोगों के चुंगल से आज़ाद करना, ये पुलिस, ये पटवार खाना, क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है और क्यों नहीं हुई? असल सवाल ये है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये पहले सेगमेंट में जो इमरान खान साहब ने तारीफ की थी आज सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की, सवाल ये है कि क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है सब पीटीआई के लिए? उनके लोग हैं, खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, किसी आदमी को पंजाब में कुछ मस्बत नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है? क्या वजह है कि इसको लम्हा फिक्रिया देखने की बजाय इसको एक क्रेडिट देखा जा रहा है कि बड़ा काम कर दिया, सब ठीक हो गया? यार हमें छोड़े काशिफ, आप और मैं हो सकते हैं बैसेज हूँ हमारे, हम चारों बैठे हैं, हो सकते हैं हमारे कोई इश्यूज हूँ, मान लेते हैं, कोई अपनी इनकी पार्टी के या इनके अपने जो वहाँ पे अलाइज हैं या वहाँ पे इनके अपने एमएनएज हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी तारीफ करने को तैयार हैं बुज़दार की। आपने किसी के मुंह से सुनी हो कि हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर ने बड़े यहाँ पे बम तोपे या उन्होंने वो चला? 2-3 बार आपके साथ खबरें शेयर करूँ चले इसकी। अभी कैबिनेट में इन ब्रीफिंग दी वहाँ पे कि इस सिक्योरिटी रिलेटेड कि आके किस किस को कितनी सिक्योरिटी मिली हुई है। तो बाय द वे वैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है एक नया काम भी करने वाले हैं, जो अभी उन्होंने कैबिनेट में अप्रूवल दी है, अपने लिए, अपने वज़ीरों के लिए, गवर्नर्स के लिए और अपने चीफ मिनिस्टर के लिए एक नया सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल डिवीजन वो क्रिएट कर रहे हैं, नई फोर्स क्रिएट की जाए। जैसे भुट्टो साहब ने की थी, FSF की थी, नवाज शरीफ साहब ने लीड फोर्स इकट्ठी की थी, आपको याद होगा कि फ़ौज से लड़ेंगे, कल को काम आएंगे। भुट्टो साहब ने भी अपने मुखालफिन पर इस्तेमाल की। अब ये फैसला किया इन्होंने कि एक नई प्रोटोकॉल जो है, ये बता रहा हूँ कि कितने 3 सालों में आप पूछ रहे थे रिफॉर्म्स क्या होंगे, रिफॉर्म्स होती रहेंगी, दे कैन वेट। ये पहले ये बड़े ज़रूरी हैं कि प्रोटोकॉल के लिए बाकायदा तौर पर एक बड़ी फोर्स उन्होंने आके क्रिएट की जा रही, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो बड़े बड़े लोगों की, VIP लोगों की बैठ कर उनके सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का ख्याल रखेगी। एक तो मैं के साथ ये इसी में एक और है, मज़े की चीज़ है बुज़दार साहब रिलेटेड, ये तो दरमियान में वैसे आ गई ना, कि मसूफ के बारे में बताया कि ये जो गरीब वज़ीर आला लाए थे, पहाड़ों से लाए थे, कि जनाब इनको पता है कि गुर्बत क्या होती है। उन्होंने 4 घरों पर सिक्योरिटी दी हुई है अपने पे इस वक्त, जिन पे आप लोगों के लाखों करोड़ों पे इस कौम के खर्च हो रहे हैं, जो खान साहब ने बचाने थे, और जो आप और हम सारे शरीफ खानदान पे बैठ के तनकीदें करते थे कि इन्होंने यहाँ पे बैठ के कैंप ऑफिस बनाए। इनका तौसा में घर है, अब वहाँ पे पुलिस फोर्स है, वो कैंप ऑफिस बन गया आपका। चलो जी, बनाया ज़रूरी है जनाब, आपके इलाके में बदमाशी ना हो, आपके इलाके में टैका अगर ना हो, शशबाशी ना हो, तो क्या फ़ायदा है अगर आपका शश का ना हो। इसके बाद उनका डेरा गाजी खान में घर है, ये गरीब ढूंढ के लाए थे जी, गरीब आदमी तो आपको आके इलाके के लोग आके गुर्बत दूर करेगा, उनका वहाँ पे घर है। दूसरा घर वहाँ पे अलहदा पुलिस और सिक्योरिटी है, और फिर तीसरा घर मुल्तान में है। बोसा रोड पे जाए, लोगों का वहाँ पे जीना मरना हराम हो चुका है कि प्रोटोकॉल है, ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पे अलहदा उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है। चौथा घर लाहौर में है सर, आप कहेंगे किसी वक्त मैं आपको डिटेल दूंगा कि इनके घरों पे क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। बुज़दार साहब ने पंजाब की किस्मत बदली या नहीं बदली? सराइकी इलाकों की टक्के की, मैं अभी वहीं से लैया से हो के आपको पता है, मुहर्रम पे 4 दिन मैंने गुजारे, बदतरीन सड़कें, अब बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से भी खराब हो गया बहुत ज्यादा। मैं आपको तस्वीरें, मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको देता, आपका प्रोड्यूसर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता कि ये बड़े मेन रोड्स हैं जिनकी हालत हो गई है, और उन्होंने बैठ के अपने प्रोटोकॉल में, अपने रिश्तेदारों में, हाँ अपने इलाके के लोग जो उनका अपना जो घर है उसके ऊपर एक पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगा के अपनी सड़क, जहाँ पे सिर्फ इनका घर है, या सर 4 घरों पे जिस पे पुलिस लगाई हुई है, जिस पे सिक्योरिटी लगाई है, सड़क भी बनाई है उसको, कहीं डीजी खान कहीं जहाँ पे भी इनका घर है, जहाँ, और इन्होंने मासवे अपना तौसा और अपने घर के अलावा पूरे पंजाब में, आपको कम से कम साउथ की मैं बात बता रहा हूँ, कोई काम नहीं। बदतरीन इन्होंने चुन के वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, और काम का कोई बंदा अगर आपको पंजाब में डिलीवर करता नजर आ, इन्हीं को देख लें, IG को देख लें, या आप चीफ सेक्रेटरी को, जो कुछ आपके मीनारे पाकिस्तान पे जिसके खान साहब ने मजम्मत की और कह रहे थे यार 4 घंटे तक इतना बड़ा क्राउड हंगामा करता रहे मीनारे पाकिस्तान पे, और आपकी पुलिस को, आपकी फोर्स को, पुलिस चीफ को, किसी के पास सिक्योरिटी प्लान नहीं है, आपका कोई बंदा वहां पे मौजूद है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है? और आप कहते हैं पंजाब में से डिलीवर किया है। और खान साहब के बारे में अपने ही इनके वजीर ने कहा था, आई विश के मैं उनका नाम ले सकता, उन्होंने कहा खान साहब कोई भी ताकतवर आदमी किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं लगने देते, हमेशा वो कमजोर आदमी का चॉइस करेंगे। उन्होंने बुज़दार साहब को जिस तरीके का पंजाब हवाला किया, उसका नुकसान पता क्या हुआ है? इनकी 22 साल की एफर्ट थी कि हाउस ऑफ शरीफ को इन्होंने डिफीट किया, बहुत बड़ा काम था जो खान साहब ने किया। इनको 20 साल लगे हाउस ऑफ शरीफ को डिमोलिश करने में, और 20 महीने लगे हैं बुज़दार साहब को इसको दोबारा खड़ा करने में, कि दोबारा वहीं पे इस वक्त इन्होंने PM नवाज को खड़ा कर दिया, पोजीशन को खड़ा कर दिया। एक और जो रऊफ साहब ने बात की उससे जरा मजहर साहब,
انہوں نے کہا نا کہ 22 سال لگے کھڑا کرنے میں. دیکھیں جج کرنے کا معیار عمران خان کا کچھ اور ہوگا, کسی بھی اور حکومت کا کچھ اور ہوگا. یہ ہوتا ہی ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈر تھے نا, اس کو چانس دیتے ہیں. دیٹس ہاؤ ایوری ون سو اٹ. جس نے ووٹ نہیں دیا اس نے بھی, اور جس نے ووٹ دیا اس نے بھی, انہوں نے کہا یار موقع دیتے دیکھتے ہیں کیا کرتے. وہ جو معیار تھا نا وہ بڑا سخت ہوگا اس تحریک انصاف کی حکومت کے لیے, اور اس بات کا شاید احساس ان کو خود بھی ہونا چاہیے تھا, ہوگا کہ ان کو جو جج کیا جائے گا وہ بڑے مختلف طریقے سے کیا جائے گا. یہ صرف کاسمیٹک چیزوں پہ جج نہیں ہوں گے, ریفارمز کی نہیں کی, کیونکہ ریفارمز تو نہ کبھی کسی نے سندھ میں کی نہ کسی نے پنجاب میں کی, لیکن ادھر ٹھیک ہے لیکن ادھر یہ نہیں چلے گا. یہ بات ان کو خود اس بات کا احساس نہیں تھا مظہر صاحب جب یہ گورنمنٹ بنا رہے تھے کہ ہمیں وہ ڈیلیور کرنا پڑے گا, یا کم از کم اس کا 20-30-40% ڈیلیور کرنا پڑے گا جو ہم وعدہ کر کے آئے. کاشف میرا خیال ہے کہ جس وقت عثمان بزدار ان کی پہلی چوائس نہیں تھے, اور جس وقت یہ معاملہ اٹھا تھا کہ کس کو چیف منسٹر بنایا جائے, اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے, پھر ایک تیسرا گروپ آ گیا تھا, پھر علیم خان وہ آ گئے تھے, اور خود عمران خان نے یہ کہا تھا کہ چونکہ پارٹی کے اندر اتنی زیادہ اسپلٹ نظر آتی ہے تو اس لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کو چنا جنہوں نے نئی پارٹی. یہ ممکن ہے سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوئی تھی کہ ترین صاحب نائل ہو گئے, شاہ محمود کو الیکشن ترین صاحب نے ہروا دیا, اور علیم خان پر نیب کے کیسز تھے, اور یہ تھا کہ وہ نیب اب بلائے گی تو چیف منسٹر, وہ عمران خان صاحب کا سارا جو وہ تھا بیسس تھا کہ ایک آدمی جس پہ کیسز ہے وہ نیب کے سامنے پیش ہوگا, تو اس وجہ سے ان کو نہیں بنایا گیا تھا. تو دیٹس وائی وہ ایک سپلٹ تو اپنی جگہ موجود ہوگی, لیکن جو رؤف صاحب نے بات کی ہے نا, پرویز خٹک ایکسپیرینس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ کمزور آدمی بناؤں گا اور سینٹر سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. دیٹس پرابلی دی اوور آرچنگ آئیڈیا تھا اس وقت کا. کاشف یہ بات مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے خود بتائی تھی, اور جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ عثمان بزدار کی چوائس کیسے ہوئی, انہوں نے کہا عمران خان ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ان کا نام رکھا تھا, اور بقول چودھری صاحب کے کہ چونکہ میں ان کے والد کو بھی جانتا تھا تو اس نے کہا ویسے تو یہ آپ کی چوائس ہے جو, اور آپ جس طرح کی سپورٹ ہم سے چاہیں گے وہ لیں گے, لیکن ان کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید یہ بہت بہتر چوائس نہیں تھی. سر اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پنجاب سے وہ ایم پی ہیں چکوال سے, یاسر نام ہے شاید ان کا نام بھی آیا تھا, لیکن وہ کیونکہ ان کا ایک ویسے ہی ڈاجی سے کیس میں کنوکشن تھا, تو ورنہ ان کا فلنتھروپک کام پرائم منسٹر صاحب کو بہت پسند تھا. اصل بات یہ نہیں ہے, چلے آپ نے بنا دیا, 6 مہینے ہوتے ہیں, سال بھر ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں نا پرفارمنس سال بھر. یعنی عمران خان ان کی اپنی پارٹی کنونس نہیں ہے, عمران خان کنونس ہے کہ وہ کام کر رہا ہے. یہ لاجک کسی بالکل جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ کیا ایسا کیا خفیہ ہاتھ ہے, تو یہی لگتا ہے کہ عثمان بزدار کے رہنے میں 3 سال وہ کیا خفیہ ہاتھ ہیں کہ جو عثمان بزدار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے اس کا جواب صرف اس وقت مل سکتا ہے جب لوکل باڈیز الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سوئپ کر جائے پنجاب میں, تو سب کہیں کہ جی ہم سب غلط تھے اور عمران خان صحیح تھے. لیکن اب تک آج کے دن تک ایون پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو پنجاب میں ہیں وہ کنونس نہیں ہیں کہ عثمان بزدار بڑے اوپنلی اس بات کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, بہت اوپنلی اس بات کو مظہر صاحب کرٹیسائز کیا جاتا ہے. وسیم ادامی صاحب, میں جب وہی سوال لے کر آتا ہوں کہ ریفارمز ایک بڑا بنیادی آرگومنٹ تھا تحریک انصاف کا. واٹ ہیپن, کیوں نہیں کیا؟ یہ مت کہیں کہ نہیں کیا, مجھے بتائیں کیوں نہیں کیا. واٹ ڈو یو تھنک, روکا کس چیز نے کہ پولیس ٹھیک نہیں کرنی ہے, یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں کرنا؟ صحیح ہے, مجھے لگتا ہے کمنگ ڈائریکٹلی ٹو یور آنسر, ٹو یور کوشچن, دا آنسر از ان مائی اوپینین کہ وہ چاہتے نہ چاہتے جانے انجانے میں وہ بھی انفارچونیٹلی اسی کا شکار ہو گئے کہ میڈیا آپٹکس کا شکار ہو گیا کہ ظاہر ہے جب ریفارم ہوتا ہے, جب ادارہ بہتر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا, وہ ٹینجبل نہیں ہوتا, اس کی بریکنگ نہیں بنتی, اس کا ٹکر نہیں چلتا, اس کی ہیڈ لائن نہیں چلتی. جب آپ ایک تقریر کرتے ہیں, رگڑتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, وہ نظر آتا ہے, اس کا وہ آپ کیش کروا سکتے ہیں. یہ اسی کا شکار ہوئے. اور پھر دوسری وجہ میرے خیال میں کہ بہت زیادہ توجہ, جو کہ اگین آپ کو خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ فیڈ بیک ملے گا کہ ضرورت سے زیادہ توجہ اس پر رہی, جو کہ ہونی چاہیے تھی لیکن ایک پروپورشنیٹ ہونی چاہیے تھی کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, یہ چور ہے, یہ نکما ہے, فلاں والا. یہ دونوں کام ساتھ چلتے تو پھر بھی کچھ, لیکن اس کا تناسب اتنا زیادہ غیر متوازن ہو گیا کہ ساری کی ساری توجہ یا تو آپٹکس جس میں کچھ نظر آئے ان کاموں میں چلی گئی, یا پھر اپوزیشن کو رگڑنے میں چلی گئی, جو آج تک جاری ہے. اور یہ سارا کام جو کہ صحیح ہوتے ہوتے ٹائم
لیتا ہے, جو نظر نہیں آتا, جو آپ کیش نہیں کرا سکتے. لانگ ٹرم میں کیش ہوتا ہے لیکن شارٹ ٹرم میں کیش نہیں ہوتا. لیکن ویسے مجھے ایک بات بتائیں, بڑا آسان کام ہے نا, آپ بندوں کو جیل میں بھی ڈالیں, ان کے کیس بھی چلائیں, آپ پنجاب میں جو بھی آپ نے بنانا ہے وہ بھی بنائیں, آپ سڑکیں بھی بنائیں, لیکن کسی ایک لا منسٹر کو کہیں کہ مجھے پولیس ریفارمز کے اوپر کچھ کام کر کے دو, یا دیکھیں درانی صاحب, میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں, یہ میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں. پہلے میں نے ایک دفعہ بزار صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی پولیس ریفارمز, درانی صاحب کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا, میں نے ان کو کہا پہلے اتنا سا پنجاب کا ایک کوئی ڈسٹرکٹ لیں, اس میں پولیس ٹھیک کر کے دکھائیں, تو پھر میں سوچوں گا اور پھر بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. 100 سالہ منصوبہ وہ نہ کرنے والی. اور میں یہ بھی خبر تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اگر پولیس تیرے ہاتھ نہ رہی تو کادا وزیر اعلیٰ ہے. اگر پولیس نہیں, آپ کو یاد ہوگا تو پولیس ایکٹ جو 2002 کا, اس کا نام کیا تھا, جو بھی ایکٹ تھا 2002 کا آیا, تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ پولیس ہمارے ہاتھ سے نکال دی تو بچے گا کیا پیچھے. اس سے پہلے پولیس اسی لیے ریفارم نہیں ہوئی کبھی. ہر گورنمنٹ کہتی تھی کہ پولیس کے ذریعے ہم نے مخالفوں کو کنٹرول کرنا, ہم نے یہ کرنا وہ کرنا. They also fell for the same trap. پولیس آرڈر 2002. پولیس آرڈر 2002 سر, یا وسیم ادامی صاحب, so fell for the same thing. اب دیکھیں نا, یہی تو رونا تھا نا, جب پچھلی حکومتوں میں روتے تھے کہ بھائی یہ لوگ تو کبھی تبدیلی لا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. اب یہاں پر بھی اگر یہ بات ہو گئی تو بس معاملے ختم ہو گیا نا. اب جو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ بھائی کیا یہ بہت آسان نہیں کہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں, میرے خیال میں یہ ناممکن کام نہیں ہے. اگر بہت آسان نہیں ہے کیا آپ مخالفین کو رگڑیں, ان پہ بالکل نرمی نہ کریں, سب کچھ کریں, لیکن ساتھ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب جو باس ہے, جو ٹاپ پہ بیٹھا ہے, جب نیچے والوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا پرائم انٹرسٹ اس میں ہے, جب وہاں سے داد اور تحسین اس میں ملتی ہے کہ کس نے کس کو کتنا رگڑا, کون ٹاک شو میں جا کے چھا گیا, کس نے جو ہے وہ ٹینجیبل چیزوں پہ کام کیا, تو جب وہیں سے اگر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ریفارمز یہ وہ, اگر وہیں سے ہر میٹنگ میں, ہر کیبنٹ میں, ہر فلاں میں اس پر ہو کہ اچھا یار یہ سب تو ٹھیک ہے, تم نے اس کو رگڑ دیا, تم نے اس کو گالی, یہ بتاؤ اپنے ادارے میں ریفارمز کے حوالے سے اب کیا رپورٹ ہے, 4 مہینے بعد پھر مجھے رپورٹ ہے, اب بتاؤ کیا ہوا ہے, تو پھر نیچے والا بھی کام کرے گا. جب نیچے والوں کو پتا ہے کہ ریفارمز خواری والا بھی کام ہے اور رات بھی نہیں مل رہی. یہ بڑا ہم آگے فینسی ورڈ, چلے ایک بڑا اچھا سوال آیا روف صاحب کا, ریفارمز سے کیا مراد ہے. ریفارم سے مراد یہ, فار ایگزامپل میں شاہد خاقان بھائی صاحب سے بات کرتا, سر سنیے گا ذریعے, میں نے بیوروکریسی کا ریفارم ہونے کا, بیوروکریسی کی ضرورت ہے دنیا میں, کہاں بیوروکریسی, ہر ادارہ اپنے اپنے جو لوگ ہیں ہم نے خود ہائر کری. ہمارے یہاں پہ ڈی ایم جیز اور فلانے, ایک دوسرا پولیس ہے فار ایگزامپل, آپ نے کرنا کیا, پولیس کی ٹرانسفر, یہ ریفارم ہے نا کہ پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کس طرح ہوگی, کس کے اختیار میں ہوگی, قانون سازی کرنی ہے کہ اگر آئے گا تو 3 سال, جیسے ججز ہیں انہیں پتا ہم کہاں بیٹھے ہیں, دوسرے کو پتا ہم کہاں بیٹھے, یہ چیزیں قانون سازی کے ذریعے آپ نے ٹھیک کرنی. میں آپ تھوڑی سی مائی 2 سینٹ, آلریڈی یہ چیزیں موجود ہیں, سپریم کورٹ کے اس پہ فیصلے موجود ہیں, ججمنٹس موجود ہیں کہ آپ نے ٹینیور پوسٹنگ دینی ہے 3 سال, اور آپ نے ان کو نہیں چینج کرنا انلیس کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر نہ مارے ہیں چیزیں. آلریڈی یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی. کسی ایک اچھے بندے کو اٹھا کے لگا دینے میں آپ مجھے کتنی ایفرٹ چاہیے, آپ نے چند بندے آپ نے اٹھانے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ بہتر لوگ ہیں, آ کے ڈیلیور کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید اگین یہ جو لوگ آ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا نا, میں بریک کے بعد اس پہ آتا ہوں کیونکہ مسئلہ یہ ہے سر کہ رائٹ فار دا رائٹ آپ جاب. نے چیف سیکرٹری لگایا, آپ سفارش پر لوگ لگاتے ہیں کیونکہ آپ سفارش پہ لگا رہے ہیں, آپ اپنی پارٹی کے بندوق, پھر یہ بھی پتا ہوگا نا جب لگا رہے ہوں گے کہ میں اس کو ہٹا نہیں سکتا, بندہ ٹھیک لگاؤں نا. قانون میں موجود ہے آلریڈی 3 سال. قانون نہیں ہے سر, یہ ممکن نہیں ہے کہ قانون میں ہو اور کسی بندے کو 6 مہینے بعد گھر بھیج دیں. میری جان بہت کچھ قانون میں موجود ہے, آلریڈی پولیس کے ریفارمز میں کام ہوا, یہ ہونے نہیں دیتے بندے. جب آپ اس کو 3-6 مہینے بعد اس کو ٹرانسفر کر دیں, کیا کام کرے گا آپ کا وہ؟ ایگزیکٹلی, آلریڈی موجود قانونی پروٹیکشن ہونی چاہیے لوگوں پوزیشن ہو. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے بریک. ویلکم بیک ناظرین. روف صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ ریفارمز کیا ہوتے ہیں, میں آپ کو آخری ورڈ دوں گا, 1 منٹ ایچ ہے ایوری بڈی. وسیم ادامی صاحب پہلے آپ, ریفارمز کوئی بھی قانون کرنا, کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایکشنز لینا, قانون بنانا, کوئی چینج کرنا, کیوں نہیں کیا گیا, کیوں پھنسے رہے اس چیز پر؟ وہ اسی لیے کہ جس طرح ایسٹ کے ترجیحات کا معاملہ ہے, اور ریفارمز کیا ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک بہت ہی اس کو عامیانہ انداز میں اگر کہہ لیا جائے تو بھائی ایک عام آدمی کیا آج 3 سالوں کے بعد, اس رجیم کے آنے کے بعد, اپنے آپ جب وہ تھانے میں واک ان کرتا ہے تو اپنے آپ کو ان تحفظات سے دور پاتا ہے جو آج سے پہلے پاتا تھا؟ کیا آج بھی عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سرکاری اداروں میں پٹواری کے پاس جانے میں, فلاں جگہ جانے, بالکل عام آدمی سطح بات کر لیں تو کیا اس کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں تھوڑی سی بھی اگر بہتری ہے تو سمجھ کہ ریفارم کی طرف کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اگر معاملہ ویسے کا ویسا ہے تو اس کا مطلب اس سطح پہ ریفارمز نہیں ہوئے. اور کیوں نہیں ہوئے وہ میرا خیال ہے وہی کہ یہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سلو اور گریجول پروسیس ہوتا ہے, جس کے اثرات آپ کو دیر پا نظر آتے ہیں, جس کو آپ اس وقت میڈیا میں سارا کیش نہیں کرا سکتے, جو کہ ٹینجیبل نہیں ہوتا ہے. اس میں ساری توجہ ہے وہ جب آپ کی مخالفین کو لتاڑنے میں اور باقی آپٹکس میں رہے گی تو پھر یہ نظر انداز ہوگی. مظہر صاحب کوئکلی سر.
دیکھیں کاشف، اگر ریفارمز ہوتی کیا ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ریفارمز ہوتی ہیں کہ ادارے میں پھر مداخلت نہیں ہوتی، لیکن اس لیے ریفارمز نہیں کی جاتی کیونکہ مداخلت کرنی ہوتی ہے۔ اب عمران خان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں عثمان بزدار عمران خان کو جتاتے ہیں یا عمران خان عثمان بزدار کو جتاتے ہیں، کیونکہ فیصلہ لاہور پنجاب میں ہونا ہے۔ پنجاب میں فیصلہ ہونا ہے۔ روب صاحب کوئکلی سر، یہ جو ریفارمز ہوتے ہیں نا، یہ نیت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو بدامی صاحب یہ بات کیوں نیت نہیں ہے؟ چلیے اس سوال سر ابھی اس کو میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ایک ہمارے دوست پولیس ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ کے پروگرام میں میرا خیال کہا تھا، ارشد شریف کے پروگرام میں تھا، ایک ہمارے یہاں وزیر دوست نے کہا تھا، اس نے کہا یہ جو نذیر چوہان یا یہاں پہ فیصل واڈا صاحب نے کہا ہاں جی جہانگیر ترین، موبائل کی اس سے آپ کو سارے ریفارمز کی جو اوقات جو ہے نا، اس سے پتہ چل جاتی ہوتی ہے کہ ریفارمز آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ خان صاحب جو میں خود جانتا ہوں، اسلام آباد سے کسی کو فون گیا، اٹک کا ایم این اے تھا مسلم لیگ نون کا، اس کا گھر گراؤ جا کے انہیں کہا سر نہیں کر سکتے، یہ ہے ریفارمز نہ ہونے کی نہیں کروانا۔ وہ بلڈوز کرتے ہیں، آپ نے ڈنڈا رکھنا ہے، اگر آپ نے ریفارمز کرنے پولیس اچھی کر دینی ہے پھر آپ کے کنٹرول سے تو گئی، آپ کے کنٹرول سے تو گئی نا۔ حالانکہ آپ کو اس کا کریڈٹ ملنا ہے کل کو، اگر پولیس اچھا کرے گی، آپ کی بیوروکریسی اچھی کرے گی، لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے اور بہتر پرفارم کریں گے، تو جناب بہتر انسان اگر لگائیں گے کسی اچھی پوسٹ پہ تو اس کا کریڈٹ آپ کو ایسا ملنا ہونا ہے۔ چاہیے انسان برا بھی ہو، وہ سسٹم اس انسان کو ٹھیک کر دیتا نا۔ کاشف کوئی چیز نہیں ہوتا، بندے ہوتے ہیں سسٹم کو رن کرتے ہیں، آپ اچھے بندے آپ چلا لیں سسٹم گے۔ بندوں کو چلاتا ہے روب صاحب۔ یار سسٹم پہ اگر عمل کس نے کرنا ہوتا ہے، کاشف عباسی بیٹھے تو عمل کرنا ہے نا، بندہ اگر آپ اس پہ غلط لگا دیں گے تو I have to close the program sir، میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اچھے بندے اچھے لوگ، اچھا نظام، اکاؤنٹیبلٹی، کنٹرولز اور کتنا کرنا، یہ فیصلے ہوتے ہیں ان ریفارمز میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔